بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ بارگاہ الہی میں اعمال کی قبولیت کی واحد شرط اور تنہا ضمانت تقوی پروردگار، تقوی الہی ہے۔ جو سلسلہ گفتگو اس خطبے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا وہ توبہ سے متعلق تھا۔ ارکان توبہ آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے کہ توبہ ایک علم، ایک حالت اور ایک عمل کا نام ہے۔ اس کے بعد توبہ کا وجوب یعنی توبہ واجب ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ توبہ کا وجوب شرعی تمام دلیلوں سے، یعنی وہ تمام دلیلیں جو ایک شرعی حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ان تمام دلیلوں سے توبہ کا وجوب ثابت ہے۔ 4 دلیلیں کسی بھی شرعی حکم کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہیں: عقل، اجماع، قرآن اور حدیث۔ ان 4 دلیلوں سے توبہ کا وجوب ثابت ہے، جس میں سے پہلی دلیل عقل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی خطرہ لاحق ہو، اگر اس کو کوئی خطرہ درپیش ہو، اس کے اوپر کوئی خطرہ آنے والا ہو، تو اس خطرے کو انسان کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے سے دور کرے۔ اگر احتمال ہو خطرے کا تو انسان کے اوپر بچنا لازم ہے، اور اگر وہ خطرہ آ گیا ہو تو اس خطرے کو اپنے سے دور کرنا لازم ہے۔ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں بیان کی گئیں۔ یہ دلیل عقل تھی، یعنی عقلی دلیل کی بنیاد پر توبہ واجب ہے کہ انسان کا گناہ انسان کے کردار کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی شخصیت کو مسمار کر دیتا ہے، انسان کی گویا انسانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی اس شخصیت کی حفاظت کے لیے، اپنی اس بھرم کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان کے اوپر واجب ہے کہ انسان اپنے سے ان گناہوں کو دور کرے، ان گناہوں کے اثرات کو جو عذاب کی صورت میں انسان سے ملحق ہونے والے ہیں، ان کو دور کر دے، اور اس کا راستہ توبہ ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ دوسری دلیل، جس کو نقلی دلیل کہتے ہیں، کہ قرآن مجید کی آیات اس بات کی دلیل ہے کہ توبہ واجب ہے۔ قرآن مجید نے جہاں توبہ کا تذکرہ کیا ہے وہ متعدد آیات ہیں، لیکن وہ آیات کی جن میں توبہ کو واجب قرار دیا گیا ہے وہ بہرحال تمام آیات کے مقابلے میں کم ہیں اور محدود ہیں، لیکن مکمل طور سے توبہ کا ذکر قرآن مجید میں 12 کیا گیا ہے۔ 12 اس صفت کا تذکرہ انسانوں کے ساتھ بھی اور پروردگار عالم کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم کو التواب کی صفت سے 6 مقامات پر یاد کیا گیا، اور یہ 6 مقامات ان کے بھی انداز مختلف ہیں۔ کہیں بندہ پروردگار عالم کو تواب کہہ کے خطاب کرتا ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پروردگار ہماری توبہ کو قبول کر لے، تو تواب ہے۔ کہیں پروردگار عالم نے غائبانہ طریقے سے اپنی صفت کا تذکرہ کیا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک پروردگار عالم تواب اور رحیم ہے۔ کہیں پر پروردگار عالم نے خود اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے، یعنی خود اپنی اس صفت کا اعلان کیا کہ انا التواب الرحیم، ہم تواب ہیں اور ہم رحیم ہیں۔ یہ 6 مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر صفت تواب کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور 2 مقام پر بغیر الف لام کے تواب، صرف لفظ تواب کے عنوان سے
اور یہ جو دو مقام پر لفظ تواب ذکر کیا گیا ان میں بھی دو صفتوں کے ساتھ پروردگار عالم کو یاد کیا گیا ہے. ایک جگہ پروردگار عالم کو تواب حکیم کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، ایک جگہ پروردگار عالم کو تواب الرحیم کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے. توبہ اور رحمت کے درمیان جو تعلق پایا جاتا ہے، جو رشتہ پایا جاتا ہے، وہ بہت ہی آسان ہے سمجھنا کہ انسان پروردگار عالم مہربان ہے اور اس مہربانی کی بنیاد پر تو انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. لیکن پروردگار عالم نے دوسری صفت حکمت کے ساتھ بھی توبہ کا ذکر کیا کہ پروردگار عالم تواب حکیم، یعنی پروردگار عالم یہ جو توبہ قبول کرتا ہے صرف رحمت نہیں ہے بلکہ حکمت بھی ہے اس میں. یعنی پروردگار عالم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم تواب ہے، اور حکمت کا تقاضا اس سے مناسب تقاضا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ کہ جس نے جرم کیا، گناہ کیا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، پروردگار عالم اسے چھوڑ دے، یہ پروردگار عالم کی حکمت کے خلاف ہے. یعنی پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا، سارے راستے اس کے لیے مشخص کیے، دنیا کی تمام عیش و آرام، تمام آسائشیں اس کے لیے مہیا کی، اور اس کے بعد آج یہ اپنی غلطی کی وجہ سے اگر درماندہ ہو گیا ہے، اگر یہ بارگاہ الہی سے دور ہو گیا ہے، تو اب اس کو کون بچانے والا ہے؟ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو نجات دے سکے، اس جرم سے انسان کو نکال سکے، اس وادی سے انسان کو نجات دے سکے، اس وادی سے انسان کو باہر نکال سکے. لہذا پروردگار عالم کی حکمت یہ ہے کہ اپنے بندے کی دستگیری کرتا ہے، اپنے بندے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس وادی سے پروردگار عالم باہر نکالتا ہے. توبہ کی نسبت یعنی پروردگار عالم کی جانب بھی ہے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم توبہ کو قبول کرتے ہیں، ہم تواب ہیں. یعنی یہ 8 مقام وہ ہیں کہ جہاں پر خدا کو لفظ تواب، صفت تواب کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور ایک مقام پر بندوں کے لیے یہ صفت ذکر کی گئی کہ ان اللہ یحب التوابین. تواب مفرد ہے، واحد ہے، اسی کی جمع توابین ہے. یعنی لفظ مفرد جہاں پر استعمال ہوا ہے وہاں پروردگار عالم کے لیے یہ صفت استعمال کی گئی، اور اس کے بعد بندوں کے لیے اسی لفظ کو جمع استعمال کیا گیا کہ بہرحال بندے متعدد ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یعنی ایک ہی صفت ہے کہ جس سے پروردگار عالم نے اپنی ذات کو بھی متصف کیا اور اپنے بندوں کو بھی متصف کیا، لیکن معنی دونوں کے مختلف ہو جاتے ہیں. کہ جب پروردگار عالم کے لیے یہ صفت استعمال ہوتی ہے، خدا تواب ہے، یعنی خدا پلٹتا ہے، خدا بازگشت کرتا ہے. کس کی طرف؟ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پروردگار عالم غضب اختیار کرتا ہے، بندے کے اوپر عذاب گویا نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. یعنی اپنی رحمت سے پروردگار عالم دستبردار ہوتا ہے اور اس کے اوپر غضب نازل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اور اس کے بعد جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، پروردگار عالم اپنے اس ارادے سے پلٹ جاتا ہے. یعنی پروردگار عالم دوبارہ اپنی رحمت کی طرف پلٹ جاتا ہے. اور یہ صفت جب بندے کے ساتھ استعمال ہوتی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، وہ بندے کی جو توبہ کرتے ہیں پروردگار عالم ان سے محبت کرتا ہے، وہ بھی تواب ہیں. وہاں پر معنی کیا ہے کہ وہ بندے کی جو گناہ کرنے کی وجہ سے بارگاہ الہی سے دور ہو گئے تھے، یہ توبہ کر کے بارگاہ الہی کی طرف پلٹتے ہیں. یعنی یہ رحمت الہی کی امید میں خدا کی طرف پلٹتے ہیں. لہذا اگر توبہ کی صفت بندوں کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ معصیت سے خدا کی اطاعت کی طرف پلٹنا، اور جب خدا کے لیے ذکر کی جاتی ہے صفت تو اس کے معنی یہ ہے کہ غضب سے اور عذاب سے رحمت کی طرف پلٹنا. پروردگار عالم نے یعنی خود اگر تعداد کو دیکھیں تو الفاظ کے اعتبار سے کہ 6 مقام پر 8 مقام پر اپنے لیے صفت تواب ذکر کیا ہے، بندوں کے لیے 1 مقام پر. یعنی بندوں کی صفت یہ ہے کہ اگر اسی نسبت کو ہم دیکھیں تو تقریباً اس سے گویا زیادہ ہی مورد ایسے ہوں گے کہ جہاں پر بندہ بار بار پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن پروردگار عالم وہ ہے کہ جو بار بار اپنے بندے کو اپنے بندے کے اوپر نازل کرتا ہے اور اپنی رحمتوں کو بھیجنے کے لیے بار بار پروردگار عالم پلٹتا ہے اپنی رحمت کی طرف. اس کے علاوہ وہ آیات کی جہاں پر صراحت کے ساتھ توبہ کے وجوب کو بیان کیا گیا، حکم ہے کہ توبہ کرو. ان میں سے سب سے پہلی آیت سورہ تحریم کی 8 نمبر کی آیت ہے. پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صاحبان ایمان کو خطاب ہے، اے صاحبان ایمان
توبہ کرو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کرو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ. کیسے؟ توبۃ نصوحا، خالص توبہ. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، کہ اس کے ذریعے پروردگار عالم تمہاری برائیوں کو سے درگزر کرے گا، تمہاری برائیوں کو کا کفارہ قرار دے گا اس توبہ کا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں اس جنت میں داخل کرے گا کہ جہاں پر نہریں جاری ہیں. اور پھر جنت کی صفت، یعنی آیت کے آخر تک جنت کے صفات بیان کی گئی ہیں. یعنی پروردگار عالم نے یہاں پر حکم کو بیان کیا، توبوا الی اللہ، خدا کی بارگاہ میں بازگشت کرو، آؤ توبہ کرو. اس آیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ دو آیتیں جو اس آیت سے پہلے یعنی 6 اور 7ویں آیت، اس کو بیان کر دیں، اور اس کے بعد توبہ کی اہمیت بہت ہی واضح اور آشکار ہو جاتی ہے. کسی سورہ کی 6 آیت پروردگار عالم صاحبان ایمان سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. یعنی توبہ کی آیت میں پروردگار عالم نے جنت کا تذکرہ کیا، صفات جنت کو ذکر کیا. وہاں پر پروردگار عالم نے عذاب کا ذکر کیا اور عذاب سے، گناہ سے بچنے کے لیے بندوں کو وادار کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم، اپنے کو بھی بچاؤ گناہ سے، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء اقربا سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی پھر صفت بیان کی، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ لکڑیوں کی آگ نہیں ہوگی، صرف پتھروں کی آگ نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ایندھن انسان بھی ہیں اور پتھر بھی ہیں. یعنی پتھر وہ ہے کہ جو آگ کے، یعنی آگ اس سے نکلتی ہے اور آگ کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، لیکن انسان ان کو جلایا جائے گا اس پتھر کے ذریعے. لہذا اس آگ سے بچنے کے لیے پروردگار عالم نے حکم دیا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ خطاب صاحبان ایمان سے ہے. اور اس کے بعد 7ویں آیت میں پروردگار عالم نے کافرین کو خطاب کیا، یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. کافروں سے خطاب کس انداز سے خطاب ہے؟ فرمایا، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. پہلی آیت اور یعنی 6 آیت اور 7ویں آیت میں صاحبان ایمان سے خطاب ہے، اور ان کے دنیا کے وظائف کو بیان کیا گیا کہ دنیا میں آپ کو کیا کرنا ہے، وہ اس وظیفے کو بیان کیا گیا. کافرین کے لیے خطاب کیا اور ان کے محشر اور قیامت کی حالت کو بیان کیا. لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. انما تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم نے عمل کیا ہے. یعنی ان 2 آیت کو اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے دنیا میں صاحبان ایمان کو سب سے پہلے ڈرایا کہ دیکھو گناہ کے نزدیک نہ جانا، گناہ کے قریب نہ جانا، نہ خود جانا، نہ اپنے اہل و عیال کو جانے دینا. یعنی خود بھی بچے رہنا گناہ سے، اس لیے کہ گناہ عذاب کا باعث ہے، عذاب جہنم کا باعث ہے. اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے رکھنا، اس لیے کہ گناہ عذاب جہنم کا باعث ہے. جہنم کی صفت کو بھی بیان کیا کہ دیکھو اس کو بہرحال ہلکا نہ سمجھنا گناہ کو، اس لیے کہ یہ جہنم کی آگ وہ ہے کہ جس میں پتھر اور انسان ساتھ میں جلنے والے ہیں. پتھر کی آگ کی شدت دنیا میں بھی یعنی شدید ہوتی ہے، ان معمولی آگ سے زیادہ شدید ہوتی ہے پتھر کی آگ کی شدت. لہذا انسان آج ہی سے یہ سمجھ لے کہ گناہ کے قریب اگر جا رہے ہیں تو انجام کیا ہونے والا ہے؟ جہنم میں جلنا. لہذا انسان بچا رہے گناہ سے. اور اس کے بعد پھر کفار کو اس عنوان سے خطاب کیا کہ اگر تم نے کفر اختیار کیا ہے اور اسی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے اور آخرت میں پہنچے تو وہ آخرت عذر اور بہانے کی جگہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی بہانہ پیش کر دو گے.